غور سے سن لیں، اس کے بعد میں مختصر کر لیتا ہوں اس بات کو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت سے پہلے، تو اس کا مقصد کیا؟ ایک دن سرکار علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی موجود تھے، حضور علیہ السلام سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 گھنٹے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہ بندہ اسے کہہ دو جو کام کرنا ہے کر لے، 1 گھنٹے میں جو کرنا ہے دنیا میں مزے لینے، ظاہر ہے وہ دنیا میں ہی رہے گا، دنیا میں تو رہے گا نہیں، اب دنیا کے جو سرکار علیہ السلام دیکھا اس کو کہا بات سن بیٹا، 1 گھنٹے کے بعد تیری روح قبض ہونے والی ہے، تیرے کو 1 گھنٹہ اللہ نے دیا ہے، جا اپنے بیوی بچوں جہاں تجھے ریلیکس سیشن ملے کر لے، 1 گھنٹہ گزار لے سب۔ اللہ، صحابی تھا نا، وہ نہیں تھا، صحابی تھا، کہنا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کو چھوڑ کر میں 1 گھنٹہ کہیں اور گزاروں؟ کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں یہاں فقط آپ ہی کے لیے۔ رو پڑا رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، میں کب جانا چاہتا ہوں کہیں اور، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہ 1 گھنٹہ میرا گزار دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، دیکھو ہمارے مدارس کی کتابوں میں حدیث ہے، آپ دیکھیں گے، اور فرماتے ہیں کہ سن پھر چل میں تجھے علم اور دین کی باتیں سکھاتا ہوں، تو اس سفر میں آ جا، اسی میں تیری موت ہوئی تو جنت چلا جائے گا، ہے نا۔ حضرت ربیع بن رائے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 150 صدی ہجری کے، بہت بڑے، امام ابو حنیفہ کے بعد، امام مالک ان کے شاگرد، امام حسن بصری ان کے شاگرد، اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کا کیا تھا؟ ان کے والد جو تھے رحمان، عبد الرحمان، کسی جہاد میں کہیں کسی مقصد کے لیے نکلے ہوں گے گھر سے، تو بیوی کو 40,000 دینار دے گئے۔ دیکھو ماں کی گود کی بات کر رہا ہوں، ماں کی گود، ماں ایسی ہوتی ہیں، بیوی اچھی تلاش کرو، یاد رکھو بیوی نیک اور عالمہ تلاش کرو گے اولاد بھی علم والی بنے گی۔ یہ دین فیشنیبل اور یہ دنیا کے چکروں میں خوبصورت اور یہ ڈھونڈتے ہو نا تمہاری عاقبت بھی خراب ہوگی۔ وہ بچے کو عالم دین بنائے گی، خود علم والی ہوگی، جو جیسا کرتی تھی زندگی میں ایسے ہی بچے کو انشاءاللہ کھڑا کر دے گی۔ آج دیکھ لو علماء دین کے بچوں کو، سب کو، وہاں آپ بڑے بڑے علماؤں کے مدارس میں ہوتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ ان کے بیٹا بھی عالم، وہ فاضل، وجہ یہی ہے کہ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب وہ ماں کو کہنے لگے، ماں کی پیٹ میں ایک بچہ تھا، ربعی بطن میں، وہ چلے گئے 40,000 دینار دے کر کہ یہ اس کو خیال رکھنا، میں آؤں گا تو یہ امانت ہے، صبح کے رکھنا، میں آتا ہوں کچھ مہینے بعد سفر سے۔ وہ آئے نہیں، 30 سال گزر گئے، 30 سال کے بعد آئے، مختصر کر رہا ہوں، آئے جیسے دروازے پہنچے تو ایک نوجوان داڑھی والا پگڑی شگڑی میں باہر نکل رہا ہے گھر سے، تو آپ اندر گھر میں گئے، اس کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بابا کتوں جا رہے ہو؟ اوے تو کہہ رہا ہو میرا مکان ہے۔ عبد الرحمان کہہ رہا بھائی میرا مکان ہے۔ اب تمہارا کہاں سے مکان آ گیا؟ جانی پہچان نہیں، جیسے حجت ہوئی، اندر سے بیوی نے سن لی آواز، اور یہ کہنے لگے بیٹا یہ تیرا باپ ہے۔ تو باپ نے کہا، بیٹے نے کہا معاف کرنا، گلے ملے، میں آتا ہوں، ابھی نام بھی نہیں پوچھا، کچھ نہیں، میں ابھی آتا ہوں، میرا بڑا درس مطلب مسئلہ تھا، اس کو بولا نہیں درس بہت ضروری کام ہے ابا، ابھی آ کے ملتا ہوں۔ چلے گئے، ابا گھر میں جیسے گھسے تو باپ کی شوہر کی تو عادت ہوتی ہے نا، بیوی کو کوئی چیز دو تو خطرہ ہوتا ہے، اس کو خطرہ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے کہ بیوی کہیں ادھر ادھر تو نہیں کر دی۔ اس کو 30 سال کے بعد بھی یاد ہے، کہتا ہوں بھائی بیگم 40,000 دینار کہاں ہے؟ جلدی بتا۔ بیگم بولتے صبح بتاؤں گی نا، آرام کرو، کھانا کھاؤ سب، پھر صبح میں آپ کو دے دوں گی۔ اب دیکھیے صبح ہوئی تو صبح فجر پہ نکلے باپ، مسجد نبوی پہنچے، نماز پڑھ کے باہر نکلنے تو دیکھیں ہزاروں آدمی مسجد کے اندر آ رہے ہیں، بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے۔ بولے بھائی نماز ختم ہو گئی، اب کون سی پبلک ہے؟ پکڑا کیا ہے؟ بولے آپ کو نہیں معلوم؟ ارے روزانہ درس دیتے ہیں امام ہمارے ربیع بن رائے عبد الرحمان، بہت بڑے امام محدث ہیں مسجد نبوی کے، ان کا ایسا درس ہے کہ ہزاروں لوگ گاؤں سے آ کے بھی صبح صبح شامل ہوتے ہیں ان میں۔ آپ گئے، تھوڑا قریب گئے، دیکھا تو یار اوئے ہوئے پہچان گئے، ہیں پہچان گئے، اوئے ہوئے یہ تو میرا بیٹا۔ بس اب آپ بتائیے اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ ایسے خوش، چھوڑے بھاگے بیگم کے پاس، ارے یا بیگم کیا میرے بیٹے کو تو نے تربیت دی ہے؟ یہ وہی بیٹا نا جو مجھے باہر ملا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر بیوی پوچھتی ہے تو اب حساب بھی تو لے لو 40,000 دینار کا۔ تو بیوی بولتی کیا حساب دے گی؟ کیا کرا تو نے؟ بولے بیٹا میں نے اس تیرے بیٹے کے اوپر 40,000 دینار لگا دیے، تیرے یہ عالم بنا دیا ایسا میں نے۔ کہتی ہے خدا کی قسم 40 لاکھ دینار بھی لیتی نا تب بھی کوئی ایسا بچہ نہیں بنا سکتا جو تو نے آج اس کو بنایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔